السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، محرم کے حوالے سے آج گفتگو کا موضوع علامہ اقبال کے اشعار میں سے ایک شعر کا مصرع ہے: نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ جی ناظرین، حیات و موت کے فلسفہ کا حقیقی تصور یہ ہے کہ مقصد تخلیق اور مقصد حیات کو پا لینے کا نام زندگی ہے، اور مقصد حیات کو فراموش کر دینے کا نام موت ہے، خواہ طبی طور پر زندہ ہی کیوں نہ ہو۔ خالق موت و حیات نے قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کی کیفیت کا شعور نہیں۔ اور قرآن مجید میں ہی سورہ آل عمران میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ گویا شہادت کا جام پی کر مرنے والے مرتے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں، یہاں تک کہ رب سے انہیں زندگی کی کیفیت کے مطابق رزق بھی دیا جاتا ہے۔ گویا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اسی لیے اللہ رب العزت نے مومنین سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت اللہ کی رضا کا نام ہے۔ جب مالک راضی ہو گیا تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور جس نے مقصد زندگی پا لیا وہ ابدی حیات پا گیا۔ روایت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا گیا کہ شہداء کو اللہ تعالی جنت میں بلند مقام اور قرب خاص سے نوازے گا اور پوچھے گا: کیا تمہیں کسی اور نعمت کی تمنا ہے؟ شہید کہیں گے: اے اللہ، ہمیں جو نعمتیں میسر ہیں ان سے بڑھ کر اور کیا طلب کریں؟ ہاں، ایک حسرت دل میں ضرور مچلتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہمیں پھر دنیا میں بھیج تاکہ ہم دوبارہ تیری راہ میں شہید ہوں، یعنی شہادت کا لطف پائیں۔ یعنی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم: جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ امت مسلمہ کے لیے امام عالی مقام کی شہادت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان کو حق اور دین حق سے اس درجہ عشق ہونا چاہیے کہ اگر دین کی سربلندی کے لیے یعنی حق کے پرچار کے خلاف اسے جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ مگر آج ہم مقصد شہادت حسین علیہ السلام کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ محرم الحرام میں مجالس تعزیت و محافل ذکر کربلا منعقد کرتے ہیں، جس میں واقعات شہادت اور مقصد و پیغام شہادت امام حسین کو صرف ایک رسم کے طور پر بیان کر کے اپنی عقیدت و محبت کا پرچار تو کرتے ہیں، مگر عملی طور پر اسوہ حسینی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ ناظرین، صحن کربلا دین اسلام کی حقانیت کا استعارہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد
بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، انسان دوستی، اخوت و محبت کا پرچار کا مظہر بنانا ہے۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اسلامی اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے روپ میں غیر اسلامی اقدار اور روایات کو پروان چڑھا رہی تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام محض بنیادی اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کا درس دینے کے لیے میدان عمل میں اترے تھے، وگرنہ بے وفا کوفیوں کے سینکڑوں خطوط کے باوجود ان کی جور و جفا اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا حال سن کر واپس پلٹنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ اسی لیے عمر بن سعد لشکر یزید کے سپہ سالار کو 3 شرائط پیش کی تھیں کہ ایک مدینہ واپس جانے کا ارادہ، دوسرا جہاد کا عزم لے کر اسلامی سرحدوں پر جانا، اور تیسرا یزید سے ڈائریکٹ معاملہ طے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر کوفہ سے ابن زیاد کے بھیجے گئے لشکر میں خطوط لکھنے والے کوفیوں کو اپنے نام بے نقاب ہونے پر اپنی جان کی فکر لاحق ہوئی، تو انہوں نے یکسر تینوں شرائط رد کرتے ہوئے فوری بیعت یزید کے مطالبے کا بہانہ بنا کر جنگ کربلا کا جواز بنایا تھا، مگر جس نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول کے کان میں پہلی آواز ہی اذان رسول کی پڑی ہو اور لعاب مصطفیٰ کی گھٹی ملی ہو، وہ یزید جیسے فاسق و فاجر کو بیعت کیسے کر سکتا تھا؟ اس لیے امام عالی مقام باطل کے خلاف ڈٹ گئے اور اپنے کنبہ کی قربانی دے کر راہ حق پر چلنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک نمونہ عمل چھوڑ دیا۔ بزبان شاعر پیغام یہ تھا کہ 100 بار میرا جسم ہو شمشیر و تبر سے چورا، حکم سرکار مدینہ کا کروں گا میں پورا، میں رہوں یا نہ رہوں یہ کام کر جاؤں گا، عام دنیا میں اسلام کو کر جاؤں گا۔ لہذا واقعہ کربلا دین اسلام کی حقانیت کا ایک ایسا درخشندہ ستارہ ہے جو قیامت تک روشن رہ کر اہل حق کو فکری استقامت و شجاعت کا پیغام پہنچاتا رہے گا اور سرفروشان حق کو راہ عمل کے لیے نمونہ فراہم کرتا رہے گا۔ دنیا میں جوں جوں شعور و آگاہی کے دریچے واہ ہوتے جائیں گے، اسوہ حسینی کے علمبردار بڑھتے جائیں گے۔ اسی بات کو جوش ملی آبادی نے اس شعر میں بیان کیا: انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، عنوان مذکورہ والا پر گفتگو جاری ہے، بقیہ حصہ 2 میں ملاحظہ فرمائیں۔